آج کے عدالتی فیصلے کے اوپر پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ استغفراللہ۔ نکاح اور عدت والے معاملے میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی، جس کے اوپر آج انصاف کو اور عوام کو ماتم کرنی چاہیے۔ اور کیوں؟ پسند کا اقتدار کیسے ملے گا، اس کے لیے کیا پلان ترتیب دیا گیا، 9 مئی کا منصوبہ کہاں اور کیسے بنا تھا، آج آپ ایک نئی حقیقت جانیں گے۔ جیتنا ہے تو یہ شیطانی عمل کرو، یہ تحریک انصاف والوں کے لیے ہے، ورنہ آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آج کے گورکھ دھندا میں بڑی تفصیل سے بات کریں گے عمران خان کو سزائی جانے والی سزا کے اوپر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج تیسری مرتبہ عمران خان کو سزا سنائے گی اور دوسری مرتبہ بشرا بی بی کو سزا سنائے گی۔ پہلے 10 سال، پھر 14 سال، اب 7 سال کی قید کی سزا ہوئی نکاح میں عدت والے کیس کے اندر۔ اس میں 5 لاکھ روپے یقیناً جرمانہ کیا گیا، اور یہ فیصلہ جب آیا تو آج جو علماء ہیں، میں آج کوشش کروں گا کہ برطانیہ کے اندر سے جو الازہر یونیورسٹی کے پڑھے لکھے پراپر مذہبی سکالر ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ نکاح میں عدت والا جو معاملہ تھا، 2 بار نکاح ہوا، پہلے غلطی ہوئی، اس کی شرعی حیثیت کیا، اور اس کے حوالے سے قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں، اور کیا یہ جو جج نے فیصلہ دیا ہے یہ شریعت کے برخلاف ہے یا اسی طرح سے ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو ہے، کسی کو سزا دینے کے لیے آپ کو کوئی جواز نہیں چاہیے، کوئی وجہ نہیں چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی ذکر کر دیتا ہوں، پوری بات بیان کرنے سے قاصر ہوں، اور میں خود بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ نکاح کی کاپیاں میں نے بہت عرصہ پہلے دیکھ لی تھی، مجھے بھیجی گئی تھی، ڈالرز کی آفر ہوئی تھی ماہانہ عمران خان کے خلاف چیزیں کرنے کے لیے، جس کے بعد میں نے سمجھا تھا کہ عمران خان واقعی ٹھیک ہے، اگر مجھے $1000 ماہانہ اس کے خلاف ویڈیو کرنے کے لیے کہا گیا۔ لنڈن میں میٹنگ ہوئی تھی، ہوٹل کا نام بھی بتانا ہے ضروری نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کیوں کسی کو سزا دلوانے کے لیے جو ہے وہ کوئی جواز نہیں چاہیے، اس کی ماضی کی بے شمار مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ تھم نیل کے اوپر آپ نے بحث کا فوٹو دیکھ لیا ہوگا، اور یہ پرویز الہی صاحب کے جو والد تھے ظہور الہی، ان کے اوپر بحث چوری کا مقدمہ بنایا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر جو ہے وہ چاول سمگلنگ کا، افغانستان چاول سمگل کرنے کا کیس بنا تھا۔ پھر ان کے اوپر یہ بھی کیس بنا تھا کہ انہوں نے اپنی زمینوں کے اندر سرکاری ٹریکٹر جو ہے وہ چلایا۔ صدیق الفاروق کے اوپر 5 سال کیس وہ چلا تھا، اور پپیتے اور نمکو انہوں نے کسی کو تحفے میں کیوں دیے، وہ کیس بنا۔ نواز شریف صاحب کے اوپر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر کیس بنا اور ان کو سزا دی گئی۔ فواد چودھری کے اوپر ٹوٹی نلکے اور کھاد چوری کرنے کا مقدمہ بنا۔ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر عمران خان کے اوپر اپنی ہی گاڑی چوری کرنے کا مقدمہ بنا بیچنے کے حوالے سے۔ پھر سائفر جو حقیقت تھا اس کو ماننے کو سے انکاری تھے، اور وہ بھی ان کے اوپر مقدمہ بنا، جس میں سزا ہوئی 14 سال۔ پھر دیکھیے کہ نکاح کیا، ٹھیک ہے، عدت والا معاملہ تھا، پھر اس کی اصلاح کی، اللہ سے توبہ کی، اور اس کی سزا اور جزا جو ہے وہ شرعی اعتبار سے کچھ اور ہے۔ میں مذہبی اسکالر سے بھی اس کے اوپر بات کروں گا۔ تو یہ ان کے اوپر کیس بنا دیا گیا۔ اس سارے عمل میں یہ ثابت ہوا کہ پاکستان جیسی ریاست کے اندر جب بڑے اور طاقتور کچھ کرنا چاہیں تو آپ نے کچھ بھی نہ کیا ہو تو آپ کے اوپر کیس بن سکتا ہے۔ ایون اس سے بڑی مثال میں اور کیا دے سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے اوپر یہ کیس بنا تھا کہ انہوں نے یہاں سے رقم انگلینڈ لائی اور باقی ممالک میں لوٹ کر لے کے گئی، اور ایون فیلڈ ہاؤس اور باقی پراپرٹیز لیں۔ عمران خان کے اوپر یہ بھی کیس بنانے کی کوشش کی گئی کہ فارن فنڈنگ ان کے پاس پاکستان کے اندر پیسہ کیوں آیا، جب کہ وہ فلائی کام کر رہے ہیں، کینسر اسپتال انہوں نے بنایا، ساری چیزیں۔ جب نواز شریف کے اوپر لوٹ مار کرنے کا کیس بن گیا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے سچا تھا یا جھوٹا، لیکن عمران خان نے بیرونی دنیا سے پاکستان کے ہی اندر پیسہ کیوں لایا اور پاکستان کے اندر فلائی کام کیے، یہ بھی کیس بن سکتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ پاکستانی ریاست کے اندر جب طاقتور اور بڑے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ وہیں پر اس سارے عرصے میں یہ جو 22 مہینے اور 2 سال تقریباً کا جو عرصہ گزرا ہے، اس میں نظام جو تھا وہ بالکل لڑکھڑایا، ننگا اور گنجا ہوا، اور جس طرح کی حرکتیں کی گئیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک ریاست 2 دستور یہاں پہ عملی طور کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اور آج 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ جج صاحب کا نام بتانا بڑا ضروری ہے۔ نکاح کیس میں استغفراللہ کیا بنے گا، عمران خان کے بغض میں شرعی قوانین کو بھی رون دیا گیا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح غیر شرعی قرار دیا۔ جج قدرت اللہ صاحب نے یہ فیصلہ سنایا،
اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اتنی سزائیں سنا دی ہیں اور ساری چیزیں کی ہیں، لیکن اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے سزا سنائی تھی، اور سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس سے اوپر اللہ کی ہی عدالت ہے جو بعد میں لگے گی۔ لیکن عمران خان کو تمام چھوٹی عدالتوں نے فیصلے سنائے، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا آپشن ان کے پاس ہے۔ اگر نواز شریف کی سزا سپریم کورٹ دے دے، تا حیات نائل ہو جائیں، 10 سال قید کی سزا ہو جائے، اور پھر اس کے باوجود وہ ختم ہو سکتی ہے، چونکہ سپریم کورٹ تو آخری عدالت تھی۔ یہ تو چھوٹی عدالتیں ہیں، اور اس میں خود نقطے چھوڑے گئے ہیں کہ کل عمران خان اتنے پاورفل ہو گئے جیسے کہ آج بھی ہیں، اور کل اقتدار میں آ گئے اور ہماری بے بسی اور لاچاری ہوئی تو ہم ان کے کیسز ختم کرنا شروع کریں گے۔ یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے، اس کے اوپر میں پھر کبھی آپ کو مفصل طریقے سے بیان کروں گا کہ یہ چھوٹی عدالتوں سے ہی اس طرح کی سزائیں کیوں سنائی گئیں، اور بندوقیں تان کر وکلا کے اوپر اور ججوں کو مجبور اور لاچار کر کے، کچھ تو خود بغیرت تھے، تو یہ سارا عمل اس طرح سے کیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے نقطے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ بڑا ضروری ہے، یہ جو فیصلہ آیا نا آج، اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر انصاف کے نظام کو، انصاف کرنے والوں کو اور عوام کو ماتم کرنی چاہیے۔ پھر آپ یہاں پہ دیکھیے کہ شیطانی عمل کرو گے تو کامیاب ہوں گے پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ یہ میں نے سیاق و سباق اس کے اندر رکھے ہیں، لیکن اصل میں یہ بات ہے کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہے، جو کمپین چلا رہی ہے، جو بھی ٹرینڈ چلا رہے ہیں، اس کو آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے بھی یہ نام دیا تھا کہ یہ ایک شیطانی عمل ہے، اور مولانا صاحب نے مولانا ہوتے ہوئے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ سوشل میڈیا شیطانی عمل ہے، جبکہ ان کی خود انٹرویوز آتے ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، فوٹو آتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے کہ جو چیز عمران خان کو فائدہ دے رہی ہے اس کو یہ شیطانی عمل قرار دے دیتے ہیں، اور جو ان کے حق میں بات ہوتی ہے وہ شیطانی ہو بھی تو اس کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیتے ہیں۔ تو آپ کا یہ جو شیطانی عمل ہے، اس کو برائے مہربانی جاری رکھیے۔ یہ شیطانی عمل آپ تحریک انصاف والے سوشل میڈیا کے ذریعے اگر یہ شیطانی عمل ہی صحیح تو اس کو کریں گے تو ان دشمنوں کی ٹانگیں کانپیں گی، اور اس سے وہ خوفزدہ ہوں گے۔ تو لہٰذا کامیابی کے لیے تحریک انصاف کو یہ شیطانی عمل جاری رکھنا چاہیے، چونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ شیطانی عمل نہیں ہے، یہ ایک آلہ ہے جس کا آپ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو اچھے سے استعمال کرنا اس لیے آتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں۔ تو اس سارے معاملے کے اندر ہار کر بھی اگر کوئی جیت گیا تو وہ سکندر ٹھہرا، اور اس کا نام عمران خان ہے۔ یہ سزائیں آپ دیتے رہیں، ساری چیزیں کرتے رہیں، آپ اس کو شیطانی عمل کہہ دیں، لیکن چیزیں جو ہیں وہ حقیقت میں اس طرف جا رہی ہیں جس طرف آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ آپ عمران خان کے خلاف اس نہج پہ چلے جائیں گے کہ عدت میں نکاح کے معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ 7 سال قید کی سزا سنا دیں گے۔ اقتدار میں من پسند لوگوں کو کیسے لایا جائے گا، اس سلسلے میں آپ حقائق جانیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ آپ اپنی من پسند جماعت کو کیسے اقتدار میں لا سکتے ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیے 12 کروڑ لوگ حالیہ آمدہ انتخابات میں ووٹ کاسٹ کریں گے جو رجسٹرڈ ہیں 25 کروڑ میں سے۔ اگر ٹرن آؤٹ 90% تک چلا گیا تو طاقتوروں کی نیندیں جو ہیں وہ حرام ہو جائیں گی، مزید تو 100 پہلے بھی نہیں رہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اس وقت جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں سے اور خاص کر نوجوانوں سے ہم نے ایک سروے کیا، اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ وہ اس لیے ووٹ نہیں دیں گے کہ اگر ہم نے ووٹ دے بھی دیا تو وہ کل کسی اور کے بکسے سے نکلے تو ہمارا کیا فائدہ۔ تو آپ لوگوں جو 12 کروڑ ووٹ ہیں، اگر 90% پر اس کا ٹرن آؤٹ آ جائے یا 80% آئے، آپ اپنا ووٹ دے دیں یہ سوچے بغیر کہ وہ کس کے بکسے سے نکلے گا، دھاندلی ہو جائے گی۔ تو یہ جو لوگ ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے، اور آپ ان چیزوں سے بالا تر ہو کے اپنے حصے کا کام کریں، انگوٹھا لگائیں، ووٹ دیں، جس مرضی پارٹی کو دیں، ووٹ ضرور ڈالیے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ ان چیزوں کو پیچھے چھوڑیں، اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے ووٹ ڈالیے۔ دھاندلی ہوتی ہے، نہیں ہوتی، تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ ووٹ ڈالیں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ کس نے کس کو کتنے ووٹ دیے تھے، یہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ جو دھاندلی کرنا چاہتے ہیں، جو عمران خان کو روکنا چاہتے ہیں یا کسی اور اپنے من پسند بندے کو جو ہے وہ اقتدار میں لانا چاہ رہے ہیں۔ 9 مئی کا منصوبہ کیسے بنا تھا یہ آج پہلی بار ہمیں پتہ چلا۔ جناب واسع قیوم
और सदाकत अब्बासी वादा माफ गवाह बने हैं और उन्होंने ये बताया कि 9 मई का मनसूबा इमरान खान और शेख रशीद जो हैं उन्होंने लाल हवेली में बनाया था, वहाँ पे ये चीज़ें तय हुई थी। वासिक क़य्यूम कहते हैं कि मैं और सदाकत अब्बासी वहाँ पे मौजूद थे, तो हमने ये तय किया था कि हमने जब इमरान खान गिरफ्तार होंगे तो उसके बाद कहाँ कहाँ जाके और क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो एक नया इंकशाफ हुआ है कि 9 मई का मनसूबा जो है वो लाल हवेली में बना था और वासिक क़य्यूम और सदाकत अब्बासी इमरान खान और शेख रशीद साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बने हैं। आज हमें थोड़ा सा महसूस होता है कि शेख रशीद को टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को देना चाहिए था या उनके साथ इत्तेहाद करना चाहिए था। ये आज का गोरखधंधा था। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।